بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی گھر کے دوستوں، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جس کہانی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ایک ایسے پہلو سے ہے جو عام طور پر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں خواجہ سراؤں کے متعلق، یا جس کو عرف عام میں خسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے رہتے ہیں، آئیے آج ایک ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایک خواجہ سرا نے کیسے اپنی ماں کو خط لکھا۔ ماں جی، میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا، مگر تم بے حس و حرکت، سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم ہم کرنے پر مجبور تھی۔ محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کے طنز، لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کال کوٹری کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بھنس جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹری میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں بات کرتے، میرے آنسوؤں میں ان گنت سوال ہوتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ مگر اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجہ بیٹا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں۔ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا بھی کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا، اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈالے، تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھ پر جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا، مگر میری سنوائی نہ ہوئی۔ پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، زنخواہ زنخواہ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا۔
میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت جس نے ابا کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی۔ میری گڑ گڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی۔ میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم ماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گروہ رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علی شاہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اوٹ سے جب تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا بھی منہ کھلتا، مگر ان نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوں میں بھگو کر کھا لیتا۔ بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھیں، پر جب میں گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی۔ جب ابا اپنا دست شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہ جاتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو میں اکثر محلے سے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے ایک بار، ہاں صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میرے روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گروہ کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ ماں، میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گروہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی ہی نظروں میں گرتا رہتا، مرتا رہتا۔ کرتا بھی کیا، اب میرے پاس کوئی اور پناہ گاہ بھی تو نہ تھی۔ پھر اسی کام کو میرے گروہ نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گروہ کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گروہ کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ ماں، میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر
ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی گولیاں ماری گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینا دیا جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آئے تو میں نے ان سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے سینے سے لگاؤ گی، مگر میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کے ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرنا چاہو گی۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی بھی مہلت نہ دی۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بس ماں تم سے اتنی التجا ہے کہ اس دن مجھ سے منہ نہ پھیرنا، تمہاری محبت کا طلبگار، تمہارا بیٹا امجد۔ تو دوستو، یہ کہانی جو ایک خواجہ سرا کی ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور ہم لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی برا رہتا ہے۔ تو پلیز کسی ایک کی کوشش سے اگر ہم لوگ اپنی طور پر کوشش کریں ان سے رویہ بہتر کرنے کی، اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے کی، تو وہ لوگ بھی ہم میں سے ہی ہیں، وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ان کے سینے میں بھی دل ہے۔ تو پلیز ایک صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر کیجئے، تاکہ شاید کوئی اگر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو اس کہانی کے توسط سے وہ بہتری کی طرف آ جائے۔ اور پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور اگر یہ کہانی پسند آئے تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام، میں ہوں ذیشان۔